بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ اپنی گفتگو پر توجہ دینا ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ الفاظ کا اثر نہ صرف دوسروں پر بلکہ خود پر بھی پڑتا ہوتا ہے۔ نرم اور مثبت انداز اپنانے سے دل کا سکون بڑھتا ہے۔ منفی باتیں ہمیشہ ذہنی دباؤ کو بڑھاتی ہیں۔ اچھی گفتگو صحت مند زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ دوسروں کی بات غور سے سننا بھی ایک اہم عادت ہے، کیونکہ اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جلدی جواب دینے کے بجائے اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ذہنی توازن کو بہتر بناتا ہے۔ سننا بھی ایک فن ہے۔ روزانہ کچھ وقت خود سے بات کرنا، یعنی انسان کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ذہنی سکون پیدا کرتا ہے، خود احتسابی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ یہ عادت ترقی کا راستہ ہے۔ غصے میں بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا ہمیشہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے۔ سکون سے بات کرنے سے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ برداشت ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ زیادہ شکایت کرنے کی عادت ذہن کو منفی بنا دیتی ہے۔ اس کے بجائے شکر گزاری کو اپنانا بہتر ہوتا ہے۔ مثبت گفتگو دل کو ہلکا رکھتی ہے، یہ خوشی کو بڑھاتی ہے۔ دوسروں کی تعریف کرنا دلوں کو قریب لاتا ہے اور خود کے اندر بھی خوشی پیدا کرتا ہے۔ سچی تعریف انسان کے اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ یہ ایک سادہ مگر طاقتور عادت ہے۔ مثبت الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ ناظرین، جھوٹ بولنے سے ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، کیونکہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے۔ سچائی زندگی کو آسان بناتی ہے، یہ اعتماد پیدا کرتی ہے، اور سچ ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ فضول بحث سے دور رہنا ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی کبھی کبھی بہترین جواب ہو سکتی ہے۔ یہ ذہن کو پرسکون رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسروں کی بات کاٹنے کے بجائے مکمل سننا عزت کی نشانی ہے۔ یہ تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ اچھی گفتگو برداشت سے بنتی ہے، یہ سماجی سکون پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، روزانہ مثبت جملے دہرانا ذہن کو مضبوط بناتا ہے، یہ خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ سوچ بدلنے سے زندگی بدلتی ہے۔ الفاظ طاقت رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے سخت لہجے میں بات کی، مگر انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے سختی کا جواب سختی سے کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا، میں اپنی زبان کو اپنے اختیار میں رکھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے الفاظ انسان کے کردار کی پہچان ہوتے ہیں، اور نرم گفتگو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا
ذہنی سکون پیدا کرتا ہے کیونکہ بدگمانی دل کو بے چین کرتی ہے۔ مثبت سوچ تعلقات کو بہتر بناتی ہے، یہ دل کو ہلکا رکھتی ہے۔ ناظرین، دوسروں کی بات سن کر فوری رد عمل دینے کے بجائے چند لمحے سوچنا بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ گفتگو کو متوازن بناتا ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے الفاظ اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تحمل سے بات کرنا ذہانت کی نشانی ہے۔ یہ عادت تعلقات کو مضبوط کر دیتی ہے۔ روزانہ گفتگو میں نرم لہجہ اپنانا دلوں میں جگہ بناتا ہے، کیونکہ سختی دوری پیدا کرتی ہے۔ الفاظ کے ساتھ انداز بھی اہم ہوتا ہے۔ نرمی انسان کے کردار کو ظاہر کرتی ہے، یہ سماجی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ بات کرتے وقت آنکھوں کا مسلسل رابطہ ہمیشہ اعتماد پیدا کرتا ہے اور سامنے والے کو اہمیت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ نظریں چرانا بے دلی ظاہر کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات بڑی تبدیلی لاتی ہے، مؤثر گفتگو کی بنیاد ہے۔ اپنی بات مختصر اور واضح رکھنا ہمیشہ بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لمبی اور غیر ضروری بات ذہن کو تھکا دیتی ہے۔ سادہ الفاظ زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ وضاحت سمجھ کو آسان بناتی ہے، یہ عادت وقت بھی بچاتی ہے۔ دوسروں کی بات مکمل ہونے دینا صبر اور احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں ٹوکنا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ سننا بھی اتنا ضروری ہے جتنا بولنا، توازن ہی کامیابی ہے۔ روزانہ مثبت اور حوصلہ افزا جملے بولنا نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ منفی گفتگو ذہنی دباؤ بڑھاتی ہے اور الفاظ ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ اختلاف کے وقت آواز بلند کرنے کے بجائے دلیل سے بات کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ سکون سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ غصہ مسئلے کو بڑھاتا ہے، نرمی حل کو آسان بناتی ہے۔ عادت ذہنی سکون دیتی ہے۔ دوسروں کی بات کو دہرا کر تصدیق کرنا کہ آپ نے صحیح سمجھا بہتر کمیونیکیشن کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے غلط فہمیاں کم ہو جاتی ہیں۔ واضح گفتگو اعتماد بڑھاتی ہے۔ عادت پروفیشنل زندگی میں بھی مفید ہوتی ہے۔
یہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. چھوٹے الفاظ بڑا اثر رکھتے ہیں اور یہ عادت خوشی کو بھی بڑھاتی ہے. دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا اور اس کا اظہار مثبت سوچ کی علامت ہے، کیونکہ ایسا دل کو تنگ کرتا ہے. تعریف دل کو وسعت کرتی ہے، یہ تعلقات کو مضبوط بناتی ہے. خوشی بانٹنے سے ہمیشہ بڑھ جاتی ہے. ناظرین، مشکل حالات میں بھی نرم گفتگو برقرار رکھنا اصل امتحان ہوتا ہے، کیونکہ یہی بہترین کردار کی پہچان ہے. آسان وقت میں ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں نرمی اصل طاقت ہے. یہ عادت انسان کو ممتاز بناتی ہے. کسی کی بات کو غلط سمجھنے کے بجائے وضاحت مانگنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں. صاف بات چیت مسائل کو اکثر ختم کرتی ہے. یہ عادت ذہنی سکون دیتی ہے، وضاحت اعتماد بڑھاتی ہے. گفتگو کے دوران جسمانی زبان پر بھی توجہ دیں، کیونکہ یہ الفاظ سے زیادہ اثر ڈالتی ہے. مسکراہٹ اور نرم انداز مثبت پیغام دیتے ہیں. سخت انداز دوری پیدا کرتا ہے. یہ مکمل کمیونیکیشن ہے. اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ متوازن رکھنا گفتگو کو دلچسپ بنا دیتا ہے، کیونکہ یکساں آواز بوریت پیدا کرتی ہے. مناسب لہجہ اثر بڑھاتا ہے. یہ عادت سننے والے کو متوجہ رکھتی ہے. ناظرین، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ مختلف ہو. ذہنی پختگی کی نشانی ہوتی ہے. ہر انسان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے. یاداشت تعلقات کو مضبوط بناتی ہے. یہ عادت سکون دیتی ہے. گفتگو کے دوران غیر ضروری الفاظ کم کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سادگی سمجھ کو آسان بناتی ہے. مشکل الفاظ اثر کم کرتے ہیں. سادہ بات دل تک پہنچتی ہے. یہ مؤثر انداز. بات چیت میں نیت صاف رکھنا سب سے اہم ہے، کیونکہ خلوص الفاظ میں نظر آتا ہے. مصنوعی انداز جلد ظاہر ہو جاتا ہے. سچی بات دل کو لگتی ہے. خلوص کامیابی ہے. روزانہ اپنی گفتگو کا جائزہ لینا شخصیت کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ انسان اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے. اس سے بہتری کا راستہ کھلتا ہے. یہ عادت ترقی کی بنیاد ہے. روزانہ کم از کم ایک بار کسی کو خوش کر دینے والی بات کہنا دل کو ہمیشہ خوشی دیتا ہے. یہ دوسروں کے دن کو بہتر بناتا ہے. مثبت گفتگو معاشرے کو ہمیشہ بہتر بنا دیتی ہے. سخت الفاظ استعمال کرنے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. نرم لہجہ اپنانا بہتر ہوتا ہے. یہ احترام پیدا کرتا ہے. الفاظ کا انتخاب سب سے اہم ہوتا ہے. حضرت خباب بن ارت ایک غریب صحابی تھے. ان پر ایک شخص کا قرض تھا. وہ سخت مزاج تھا اور ہر روز آ کر انہیں تنگ کیا کرتا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا،
خباب صبر کر، اللہ تمہیں جلد ہی فراخی دے گا۔ کچھ دنوں بعد حضرت خباب کو کچھ مال ملا۔ انہوں نے فوراً قرض خواہ کو بلا کر اس کا پورا قرضہ ادا کیا اور مزید کچھ دے کر کہا، یہ تمہارے صبر کی وجہ سے کہ تم نے مجھے زیادہ تنگ نہیں کیا۔ قرض خواہ کو اتنی سخاوت دیکھ کر شرم آئی، اس نے معافی مانگی۔